بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے فکری سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم ان کی مشہور زمانہ کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ہے لیکچر دوم کا چوتھا حصہ، جس کا عنوان ہے زندگی کی اولیت اور وقت کا بہاؤ۔ اور سچ پوچھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں فلسفہ، سائنس اور مذہب آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یاد ہے نا، پچھلی نشست میں ہم نے مذہبی تجربات کے فلسفیانہ آزمائش پر بات کی تھی، تو آج ہم اسی گفتگو کو ایک قدم اور آگے لے جائیں گے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال زندگی اور وقت کے تصورات کو سائنس اور مذہب کی کسوٹی پر کیسے پرکھتے ہیں۔ اچھا، علامہ اقبال کی اس گہری دلیل کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ زندگی کو ایک مشین ماننے میں آخر مسئلہ کیا ہے۔ پھر ہم سائنس کے اپنے ہی ایک اندرونی تضاد کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم حقیقت کو ایک مسلسل بہاؤ کے طور پر سمجھیں گے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، ہم دیکھیں گے کہ ان سب کی چابی خود ہمارے اپنے شعور میں ہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ فکری سفر۔ تو پہلا قدم، مشینی تصور حیات میں نقص۔ علامہ اقبال اپنی بات شروع وہاں سے کرتے ہیں جہاں وہ ایک بہت عام سائنسی نظریے کو چیلنج کرتے ہیں، ایک ایسا نظریہ جس نے دنیا کو دیکھنے کا ہمارا پورا انداز ہی بدل دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مشینی تشریح یا میکینیکل ایکسپلینیشن ہے کیا چیز؟ دیکھیں، بہت ہی آسان لفظوں میں یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز، یہاں تک کہ زندگی بھی، بس ایک مشین ہے۔ اگر آپ کو اسے سمجھنا ہے تو بس اس کے پرزے سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ سب کچھ طے شدہ ہے، بالکل ایک گھڑی کی طرح۔ اب یہیں سے علامہ اقبال ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو اس پورے مشینی نظریے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی مشین، کوئی بھی میکینزم واقعی خود اپنی نسل بڑھا سکتا ہے، خود کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ اور اقبال کا جواب ہے بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے میکانزم کا خیال جو مسلسل اپنی ساخت کو برقرار رکھے یا دوبارہ پیدا کرے، وہ خود اپنے آپ میں ایک تضاد ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک نئی زندگی آتی ہے تو وہ اپنے والدین کی کاربن کاپی تو نہیں ہوتی نا، وہ تو ایک چھوٹے سے سیل سے شروع ہوتی ہے جس کے اندر ایک پوری نئی زندگی کی صلاحیت چھپی ہوتی ہے۔ یہ کوئی مشینی عمل نہیں ہے، یہ تو تخلیق ہے۔ چلیں اب ذرا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے سائنس کا اندرونی تضاد۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال سائنس پر کوئی باہر سے تنقید نہیں کر رہے، بلکہ وہ سائنس کے اندر ہی موجود ایک بہت بڑی فلسفیانہ الجھن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی منفرد چیز ہے جس کا اپنا ایک سفر ہے۔ اس کی جڑیں، وہ کہتے ہیں، کسی روحانی حقیقت میں ہیں، صرف کیمیکلز میں نہیں۔ زندگی خود ایک بنیادی حقیقت ہے، یہ بے جان مادے سے نہیں نکلی، اور بس یہی وہ بات ہے جو مادی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا تضاد پیدا کر دیتی ہے۔ تو وہ تضاد ہے کیا؟ بات بڑی سادہ ہے۔ اگر ہماری عقل، ہمارا انٹلیکٹ خود ایوولوشن کا نتیجہ ہے، تو پھر یہی عقل ایوولوشن کے پورے کانسیپٹ کو کیسے بنا سکتی ہے؟ یہ تو ایک لاجیکل لوپ بن گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی کہے کہ جس ہتھوڑے سے یہ گھر بنا ہے وہ ہتھوڑا خود اسی گھر کی ایک اینٹ سے بنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے علامہ اقبال ایک فلسفی وائلڈن کار کا کال لاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، عقل خود اس چیز کا ارتقا کیسے ہو سکتی ہے جو خود اسی عقل کا بنایا ہوا ایک تصور ہو؟ یعنی اگر ارتقا کا نظریہ انسان کی عقل کی پیداوار ہے تو پھر عقل خود اس نظریے کی پیداوار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ اچھا، تو تنقید تو ہو گئی، اب آتے ہیں تعمیر کی طرف۔ یہ حصہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم حقیقت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں، وقت اور قرآنی وحی کی روشنی میں۔ تو اس مشینی نظریے کے مقابلے میں علامہ اقبال ایک دوسرا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو ایک رکی ہوئی بے جان چیز کی طرح مت دیکھو، بلکہ اسے ایک مسلسل تخلیقی بہاؤ سمجھو۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہی تصور جو جدید فلسفے میں بھی ہے، وہ عین وہی ہے جس پر قرآن مجید بار بار زور دیتا ہے۔ یہاں آ کر جدید سوچ اور قرآنی تعلیمات ایک ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کس طرح وقت کے اس تخلیقی بہاؤ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت 6 میں فرمایا، اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ، یعنی بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں پرہیزگاروں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اور صرف یہی نہیں، سورۃ الفرقان اور دوسری کئی سورتوں میں رات اور دن کا یہ آنا جانا، یہ تسلسل، اسے غور و فکر کی دعوت کہا گیا ہے۔ تو ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ وقت کوئی خالی برتن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تخلیقی طاقت کا ایک زندہ اور مسلسل اظہار ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس پوری بحث کے کلائمیکس پر۔ یہاں علامہ اقبال ان تمام بڑے بڑے فلسفیانہ خیالات کو ایک ایسی جگہ لے آتے ہیں جو ہم سب کے بہت قریب ہے، یعنی ہمارے اپنے شعور کے اندر۔ وقت کا یہ جو تخلیقی بہاؤ ہے نا، جسے فلسفی ہنری برگسون ڈیوریشن کہتے ہیں، اسے سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہیں باہر مت دیکھو، اپنے اندر جھانکو، کیونکہ وہ واحد حقیقت جس سے ہمارا براہ راست تعلق ہے وہ ہمارا اپنا شعور ہے، اور یہیں آ کے یہ بڑے بڑے فلسفے ہماری اپنی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر سوچئے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم حقیقت کو بالکل براہ راست بغیر کسی شک کے محسوس کر سکتے ہیں؟ باہر کی دنیا میں نہیں، بلکہ اپنے اندر۔ اس پوری بات کو سمیٹنے کے لیے علامہ اقبال ہنری برگسون کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے اندرونی تجربے کو کیا خوب بیان کرتے ہیں۔ برگسون کہتے ہیں، میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہوں، کبھی گرم ہوں، کبھی سرد، کبھی خوش، کبھی غمگین، کبھی کچھ کر رہا ہوں، کبھی کچھ نہیں، یعنی میں مسلسل بدل رہا ہوں۔ اور یہی اندرونی نہ رکنے والی تبدیلی ہی تو حقیقت کے بہاؤ کا ہمارا سب سے بڑا، سب سے براہ راست ثبوت ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زندگی کی اولیت مشینی تصور پر اپنی جیت ثابت کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔